محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے. کامل و اکمل نور کا پیکر علی کا تارا علی رضا ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے آپ 8ویں امام ہیں. ائمہ اہل بیت اطہار میں سے حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد ایک نام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا علی ہے، اور پھر تیسرا نام حضرت امام رضا علیہ السلام کا اصل نام علی ہے، اور آپ کا لقب متعدد القابات میں سے جو معروف ترین لقب ہے وہ آپ کا لقب رضا ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام حضرت امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں، اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی نجمہ خاتون بھی ہے، اور ایک لقب ان کا ام البنین بھی بیان کیا گیا ہے. جی. یہ عقد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ان کی والدہ ماجدہ جو زوجہ ہیں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ موسیٰ کاظم کا نکاح جو ہے وہ نجمہ خاتون سے کریں، اللہ تعالیٰ اس سے ایک عظیم شان والا بیٹا عطا فرمائے گا. چنانچہ امر رسالت پر یہ نکاح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام رضا کی صورت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا روحانی جانشین آپ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. یہ وہ گھرانہ ہے جو معدن نور کان نور نبی رحمت علیہ السلام سے فیض لے کے کائنات میں تشریف لائے، اور حضرت سیدنا امام علی رضا علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ مجھے تب بھی اللہ کی صدائیں آتی تھیں، آپ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور پھر جب دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی آپ نے سجدے کی جیسی حالت بنائی، یعنی ہاتھ بھی رکھے اور پاؤں بھی رکھے جیسے انسان سجدہ کرتا ہے. تو کچھ الفاظ دہرائے، وہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا آپ نے پڑھے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس وقت دنیا میں تشریف لا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کیا کہ جب میرے نانا کریم تشریف لائے تھے تو انہوں بھی بارگاہ رب العزت میں سجدہ کیا تھا. دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا جو آپ کے پاس لوگ حل کروانے کے لیے نہیں لاتے تھے. جب آپ نیشا پور میں تشریف لائے اور دنیا حدیث کے دو بڑے امام، ایک امام ابو زرع جن کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے اور ایک امام ابو مسلم توسی، یہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ اس وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین تھے. تو امام پاک اس شان سے آئے کہ آپ ایک بڑے خوبصورت خچر پر سوار تھے، اور آپ کی چھتری نما جیسے گنبد سا بنا ہوتا ہے اس سے آپ کا چہرہ نمبر ڈھکا ہوا تھا. تو اس شان سے آئے. جب آپ کی سواری رکی تو محدثین نے عرض کیا کہ حضور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ چہرہ انور سے پردہ ہٹائیں تاکہ ہم آپ کی زیارت کریں. تو جیسے ہی آپ نے چہرہ انور سے پردہ ہٹایا تو اس وقت اشاق کا عالم یہ تھا کہ لوگ خاک میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اس پاک ہستی کا دیدار کر کے. علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے کہ احد اکابر الامہ و مصابیح الامہ من اہل بیت النبوہ و معادن العلم. فرمایا کہ آپ بہت بڑے امام تھے، اہل بیت النبوت میں سے امت کے لیے چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور علم کی کانیں ہیں. علم کی کان نہیں فرمایا، علم کی کانیں ہیں، یعنی آپ علیہ السلام سے علم کے گویا کے چشمے پھوٹا کرتے ہیں. اور آپ سے استفادہ کرنے والوں میں ابو عثمان مازنی ہیں جو بہت بڑے نحوی ہیں، اور 20,000 محدثین نے آپ سے استفادہ کیا. اور آپ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شاعر تھا دابل بن علی، عربی زبان کا بڑا مشہور و معروف شاعر تھا. اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے آپ کی شان کے حوالے سے 120 اشعار پر مشتمل قصیدہ لکھا ہے. تو آپ علیہ السلام نے وہ قصیدہ سماعت فرمایا اور پھر انہیں 100 اشرفی انعام دی اور اپنا جبہ بھی عطا فرمایا. اور پھر وہ سفر میں گئے، کیونکہ آپ کا ایک لقب ہے، یہ یہاں بات کرنا انتہائی ضروری ہے، ضامن. اچھا، امام ضامن، یہ جو مطلب ضمانت دینے والے ہیں بعض ہمارے ایک مسلک کے لوگ، اس سے بھی یہی شاید ایک اس دور میں روایت تھی، کیونکہ آپ کا نام نامی اسم گرامی
خلفاء کی طرف سے، حکومت کی طرف سے سکے پہ وہ کندہ کیا گیا۔ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ دابل جو تھا وہ سفر پر روانہ ہوا اور راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مال و اسباب لوٹ لیا اور پھر شعر پڑھنے لگے، وہی دابل بن علی کا شعر۔ اچھا، تو دابل نے یہ کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ شعر کس کا ہے؟ ڈاکو نے کہا ہوگا کسی کا۔ تو اس نے کہا کہ یہ شعر تو میرا ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کا شعر ہے جو آپ نے امام کی شان میں لکھا ہے۔ تو اس کی عزت و تکریم کی، مال و اسباب پورے قافلے کو واپس کر دیا کہ ان کا اتنا مطلب ادب و احترام کرتے تھے، اور رضا جو ان کا لقب ہے اس کی وجہ بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ اپنے پرائے سارے ان سے راضی ہو گئے۔ صحیح صحیح۔ آپ امام الطریقۃ الجنیدیہ والقادریہ بھی ہیں۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمت اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کے شیوخ میں جو ہستی حضرت معروف کرخی ہے، انہیں آپ سے اکتساب فیض ہے۔ حضرت امام رضا کی خدمت میں حضرت معروف کرخی حاضر معروف ہوئے۔ کرخی جاتے ہیں۔ جی آپ نے ان سے اکتساب فیض کیا نا۔ اس حوالہ سے سلسلہ عالیہ جنیدیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ، یہ دونوں ہی میں آپ کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آپ کے دور میں جب آپ خراسان تشریف لائے تو ایک عیسائی عالم جو تھا اس نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ اتفاقی ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ اختلافی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ یہودی مانتے ہیں، نہ عیسائی مانتے ہیں، صرف مسلمان مانتے ہیں۔ اس پر جب مختلف لوگوں نے اسے دلائل دے کر قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو آپ کی خدمت میں جب اس کو پیش کیا گیا کہ آؤ ہمارے امام سے بات کرو، وہ تمہیں جواب دیں گے، تو جب اس نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبشر بن کر تشریف لائے، حضور کی بشارت دینے والے تشریف لائے، اور عیسیٰ وہی ہیں جو اللہ کی بندگی اور عبادت کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ کے متعلق کوئی دوسرا تصور کہ وہ خدا تھے یا کچھ اور تھا یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس طرح آپ نے کہا کہ ہم اس عیسیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، اگر تم جو تصور تم پیش کرتے اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت جو ہے وہ اتفاقی نہیں رہ جاتی، بلکہ اس میں اختلاف ہے کہ ان کی عظمت کا پہلو ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے، اور اس پہلو سے تو مسلمان چونکہ قرآن حکیم ان کی شان بیان کرتا ہے، مسلمان کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس وقت پھر ان محدثین نے امام ابو زرع اور امام ابو مسلم نے عرض کی کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں، تو اس پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ پھر آپ نے وہ روایت شروع فرمائی کہ میں یہ روایت کر رہا ہوں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اس روایت کو لیا ہے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر سے، انہوں نے اس روایت کو لیا ہے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام علی زین العابدین سے، انہوں نے اس روایت کو لیا ہے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین سے، مولا علی سے۔ مولا علی کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ آپ نے فرمایا حدثنی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ حدیث بیان فرمائی میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے، اور ان سے جبریل امین نے، اور جبریل امین نے اللہ رب العالمین سے سن کر یہ ارشاد فرمایا۔ آگے حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اب یہ روایت جب آپ نے بیان فرمائی تو اس وقت 20,000 محدثین تھے جو اس روایت کو نقل کر رہے تھے، لکھ رہے تھے اس وقت، اور اسی روایت کے متعلق امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اس کی سند اگر کسی مجنون پر کسی پاگل پر پڑھ دی جائے تو وہ اس سے شفا یاب ہو جائے گا۔ دفعہ ایک چڑیوں کا جھنڈ آیا، آپ اپنے غلاموں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو چیخنے چلانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ معلوم ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے یا فرزند رسول جانے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شکایت کر رہی ہیں کہ ایک سانپ ہے جو ہمارے بچوں کو تنگ کر رہا ہے۔ تو آپ نے خادم کو بھیجا، دیکھا وہاں پہ سانپ بھی موجود تھا اور پھر اس سانپ کو مارا گیا۔ تو جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بولیاں جانتے تھے، تو ایک شخص تھا ابو اسماعیل سندھی، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا جی مجھے عربی زبان بڑی مشکل لگتی، آتی نہیں۔ تو آپ نے اپنا دستے اقدس اس کے لبوں پہ پھیرا اور اس کو عربی زبان آ گئی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ذات پاک اتنی عظمت اور شان والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مسعود کو سراپا خیر و برکت بنایا، اور آپ سے ہر طرح کا فیض جس انداز میں سائل آیا اسی طرح کا فیض اس کو عطا ہوا۔ اگر کسی کو تعلیم طریقت درکار ہے تو وہ عطا ہوتی ہے، شریعت کا مسئلہ درکار ہے تو وہ رہنمائی ہوتی ہے، مالی حاجتیں ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں،
وہ گویا جس غرض سے کوئی حاضر ہوا وہی پورا کیا گیا. امام حاکم کا، وہ بھی نیشاپور کے رہنے والے صاحب مستدرک جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. ایک مسجد تھی اور ایک خاص قسم کی کھجور ہوتی ہے جس کو سہانی کھجور کہا جاتا تھا، وہ اس کا ایک ٹوکرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا تھا. میں حاضر ہوا تو حضور نے یوں مٹھی بھر کے مجھے عطا فرمائی. فرماتے ہیں میں نے گنی تو وہ 18 کھجوریں تھیں. تو میں نے اس سے تعبیر یہ نکالی کہ میری ہر ایک کھجور کے ساتھ 1 سال عمر کا تعین ہو رہا، یعنی 18 سال میں اور زندہ رہوں گا. اچھا. کہتے ہیں اس واقعے کو 20 دن گزر گئے اس خواب کو. میں اپنے کھیتوں میں کاشتکاری کی زمین کی تیاری ہو رہی تھی تو ایک شخص آیا تو آ کے مجھے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے امام علی رضا تشریف لائے ہیں مسجد میں اور لوگ ان کی زیارت کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے سارے کام چھوڑے تو میں نے کہا چلیں چل کے زیارت کرتا ہوں. اب جب میں وہاں پہنچا تو وہی مسجد، وہی چٹائی جس پر میں نے حضور کو تشریف فرما دیکھا تھا اور اسی طرح کھجوروں کا وہی کھجوریں. اور جب میں حاضر ہوا میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے اسی طرح ایک مٹھی بھر کے مجھے کھجوریں عطا فرمائی. جب میں نے گنی وہ 18 کھجوریں تھیں تو میں نے کہا حضور کوئی زیادہ عطا ہو جائیں. آپ نے ارشاد فرمایا لو زادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزدنا، اگر حضور تجھے زیادہ عطا کرتے تو ہم بھی تمہیں زیادہ عطا فرماتے. ان کی زندگی جو ہمیں درس مساوات دیتی ہے کہ جب آپ دسترخوان کھانے کے لیے لگایا جاتا تو آپ فرماتے غلاموں کو بھی بلاؤ خدام کو بھی بلاؤ. تو ایک شخص نے کہا کہ آپ غلاموں کو اور خدام کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. تو فرمایا کیا ان کا باپ آدم نہیں ہے؟ کیا ان کی والدہ حوا نہیں ہے؟ اور کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے؟ تو میں ان کو ساتھ نہیں بٹھاؤں تو کہاں بٹھاؤں؟ واہ واہ. تو یہ آپ کی زندگی سے ہمیں درس مساوات ملتا ہے. ابو نواس ایک شاعر تھا باسی دور کا، اس نے اخلاقی معیار اور اخلاقی قدروں سے گری ہوئی شاعری بھی کی، ہر طرح کی شاعری. ہاں بڑی گندی شاعری. جی ہر طرح کی شاعری کی. کسی نے اس کو کہا کہ ہر طرح کے شعر کہتے ہو، کوئی امام کے بارے میں بھی لکھو. تو اس نے پھر امام علی رضا علیہ السلام کی مدح میں کچھ اشعار لکھے اور اس کا اختتام کہاں پہ کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ قلت لا استطیع مدح امام وکان جبریل خادما لابیہ، میں اس شخصیت کی شان کیسے بیان کر سکتا ہوں جس کے خادموں میں سے جبریل امین بھی ہیں. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جب ولی عہد بنا لیا مامون الرشید نے تو کچھ لوگوں کو اس بات سے بہت زیادہ حسد ہوا اور ایک سازش تیار کی گئی اس طرح کی کہ ایک خاتون کو تیار کیا گیا کہ وہ آئے اور برسر دربار آ کر ایک اہل بیت اطہار کی عالی مرتبت وہ ہستی جو وصال فرما چکی ہیں، احتراماً میں نام نہیں لے رہا، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں اللہ کے امر سے دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں، اور آ کر یہ اس طرح کا اعلان وہ کرے اور کہے کہ میں بنو فاطمہ سے ہوں، سید زادی ہوں. جب اس نے برسر دربار یہ آ کر بات کی تو اس سے پورے دربار میں سناٹا چھا گیا کہ کیا کیا جائے، اس کا حل کیا کیا جائے. جو لوگ خیر خواہ تھے، بے خواہ تھے، انہوں نے مامون کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، امام رضا علیہ السلام سے اس مسئلے کا حل پوچھیں، وہ اس کا حل بتائیں گے کہ کیا تعلیمات قرآن حکیم سے یا حدیث سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کسی طرح سے علمی اعتبار سے قائل نہیں ہوتی تو ایک امتحان اور آزمائش کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سادات بنو فاطمہ کا گوشت درندوں پہ حرام کر دیا ہے، اور اس کو اگر درندوں کے سامنے چھوڑا جائے تو وہ اگر صحیح النصب ہوگی تو درندے اس کی طرف نہیں بڑھیں گے. جب اسے یہ کہا گیا کہ تیری آزمائش کی صورت یہ ہے کہ درندے جو ہیں وہ چھوڑے جائیں گے، تو اس نے فوراً اپنی غلطی جو تھی اسے تسلیم کر لیا. پھر وہ لوگ جو حاسد دین تھے انہوں نے کہا کہ اس معیار سے امام علی رضا کو بھی گزارنا چاہیے. تو چنانچہ انہیں اس کے لیے آپ کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تو اس کے لیے تیار ہوں. چنانچہ وہ سارے مال کے بالائی حصے میں چلے گئے اور نیچے جو درندے تھے اس کے پنجرے ان کے کھول دیے گئے اور امام رضا علیہ السلام کو داخل کیا گیا. شیر آگے بڑھے، 3 شیر ہے تذکروں میں کہ وہ آگے بڑھے اور ان کی آنکھیں بند تھی اور وہ چیخ رہے تھے، چنگاڑ رہے تھے. حضرت امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، اس کو انہوں نے اپنے اس جبے کی جب جیب میں ڈالا تب وہ شیر جو تھے آگے بڑھے اور آ کر آپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ میرے ہاتھ میں وہ رومال تھا جو ہماری دادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جس کو دستے بابرکت لگے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے یہ احتراماً آنکھیں بند کر کے پیچھے کھڑے ہوئے. آپ نے مامون کے ساتھ 4 سال کا عرصہ گزارا ہوگا کہ 818 عیسوی آ گئی.
بقول ابن جریر طبری، ابن اسیر اور شمس الدین ابن خلقان شافعی اور ابن جوزی حنبلی اور ابو الفدا شافعی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ نے زیادہ انگور کھا لیے اور زیادہ انگور کھانے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی کہ ان انگوروں کے اندر جو ہے وہ آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ مامون صرف دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آل رسول میرے ساتھ ہے، جب مقصد پورا ہو گیا تو ختم کروا دیا، کیونکہ خلیفہ سے زیادہ لوگ آپ کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے، خاص طور پر محرم میں بہت رش رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹے عطا فرمائے، محمد تقی، حسین، حسن، جعفر، ابراہیم اور ایک بیٹی آپ کی جس کا نام عائشہ رکھا۔ جس وقت مامون رشید طوس میں پہنچا تو امام علی بن موسیٰ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو اس میں اب جس کا نام مشہد ہے اسے ایران والے حرم کہتے ہیں۔